بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں نوید نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں صبح وطن۔ ایک نئی صبح، ایک نیا آغاز ہے، ایک نیا دن ہے اور ایک نیا سال ہے 2022، جس میں نئے عزم کا اعادہ کرتے ہیں ہم۔ نئی چیزیں، کوئی ایسی چیزیں کہ جو خاص طور پر اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کے فائدے کی بات ہو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی فائدے کی بات ہو۔ کچھ ایسی چیزیں جو پچھلے سال گزر گئیں، جو ناگوار تھیں، ان کو بھول جائیں اور آگے بڑھیں۔ ہر سال جب کوئی نئی چیزیں ہم کرنے کا سوچتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو پچھلے سال ہم نے کوشش کی اور کامیابی نہیں ہوئی، تو وہ کون سی ایسی خامیاں تھیں، کون سی کمزوریاں تھیں یا محنت میں کہاں پہ کمی رہ گئی، ہمیں وہ کرنا ہوگا، پھر جا کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو اس عزم کے ساتھ کہ اس سال میں زیادہ سے زیادہ بہتر چیزیں کر سکیں، ہم بھی کوشش کریں گے اپنے پروگرام کو بہتر کرنے کی، جس میں ایک کاوش یہ بھی ہے کہ ہم نے تھوڑا نیا فارمیٹ بنانے کی کوشش کی ہے یہاں پہ، کہ ہم نے تھوڑے گیجٹس چینج کیے ہیں، فرنیچر چینج کیا ہے۔ آنے والے وقت میں مزید چیزیں بہتر کرتے جائیں گے۔ اور ایک چیز جو پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال نو میں ہمیں جو چیزیں ملی ہیں، جو گورنمنٹ کی جانب سے ایک اچھی خبر ہے کہ آپ کا، میرا اور جتنے بھی ہمارے پاکستانی شہری ہیں جن کے پاس جو آئی ڈی کارڈ ہے، اب یہی صحت کارڈ کنسیڈر کیا جائے گا۔ یعنی آپ سب کے پاس، جن کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہے، شناختی کارڈ موجود ہے، وہ صحت کارڈ کے اہل ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ سالانہ 10 لاکھ روپے تک کی آپ کی میڈیکل فیسلٹی گورنمنٹ کی جانب سے دے دی گئی ہے۔ ایسے بہت سے پرائیویٹ ہاسپٹلز جہاں پہ جانا محال تھا اس عام شہری کے لیے، اس عام شخص کے لیے، اس عام پاکستانی کے لیے کہ سوچتے تھے یہ تو بہت مہنگا ہوگا، اب آپ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں۔ علاج ہو سکتا ہے، سستا علاج ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کے خرچے پہ علاج ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اس سال میں جو سب سے اچھی خبر ملی ہے پاکستان کے شہریوں کو وہ یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے کہ ہمارے ایک پروڈیوسر بھائی وہ جب گئے ہیں پیٹرول ڈلوانے تو انہیں یہ خبر ملی کہ جی 4 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ آلدو کہ یہ خبر کچھ دن پہلے سے سرکولیٹ کر رہی تھی، لیکن امپلیمنٹ ہو گیا ہے اور انہیں یہ لگا کہ شاید یہ اچانک ہوا ہے، لیکن یہ اچانک نہیں ہوا، تو یہ تھوڑی سی بیڈ قسم کی خبر لگی انہیں۔ تو بہرحال اچھا برا سب چلتا رہے گا، زندگی ایسی بڑھتی رہے گی، معاملات آگے کو چلتے رہیں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے مختلف فارمیٹ ہوتے ہیں، ان کا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں گے، آج کا وظیفہ اور آج کی شخصیت ان کو بھی شامل کریں گے۔ آپ کے سوال جو آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں، کبھی کبھی بہت لمبے لکھ بھیجتے ہیں، ان کو چھوٹا لکھا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سوال شامل کیے جا سکے، ان کے جوابات ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج کی بات میں سیر و سیاحت اور نئے سال کے عزائم کی بھی بات کریں گے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ سیشن ہوگا، ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے معزز 2 مہمان ہوں گے، وہ اپنی پرسنل لائف کی شیئرنگ بھی آپ کو بتائیں گے اور بڑی مزے کی شیئرنگز ہیں۔ جادو جنات کے حوالے سے بتائیں گے آپ کو اور نعت رسول مقبول بھی پیش کی جائے گی۔ تو اس سے پہلے کہ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں، میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری احمد یار حقانی صاحب، صدر شعبہ قرات پیغام ٹی وی سے ہیں۔ سر، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہستی مسکراتی شخصیت مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، معروف عالم دین ہیں، پیغام ٹی وی کے ہمارے اینکر پرسن بھی ہیں۔ سر، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ پروگرام کا سر آغاز ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ پہلے برکتیں سمیٹ لیتے ہیں، تلاوت قرآن کریم سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا قاری احمد یار حقانی صاحب سے کہ وہ ہمیں فیض حاصل کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ سورہ ملک آیات 15 سے 18 آج تلاوت کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا
حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی آج کی صبح کیسی رہی قاری صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، بس تھوڑی سردی ہے، اچھا، اس کی وجہ سے گلا تھوڑا سا خراب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت نزلہ دے. زکام بھی ہے. اللہ ٹھیک تعالیٰ ہے، بڑی صاحب کی طرف آتے ہیں. سر مسکرا رہے ہیں آپ، کچھ بتانے والے تو نہیں ہیں آپ ہمیں؟ جی جی کیوں نہیں. چلیں اللہ خیر کرے. اچھا سر، آج کا وظیفہ پہلے بیان کر دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظامی صاحب، آج کا وظیفہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، وظیفہ آن ڈیمانڈ ہے. اچھا ماشاءاللہ. ایک تو ہے ہمارے ناظرین کی ڈیمانڈیں، جی. اور ایک یہ وہ ڈیمانڈ ہے جو ایک پروانے نے آ کر کائنات کے سردار سے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، تو ایک دیوانہ باہر سے آیا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے یہ تعلیم دیجئے کہ میں جب اپنے رب سے کچھ مانگنے لگوں تو پھر میں کیسے مانگوں، مجھے کچھ سلیقہ سکھائیں، کوئی طریقہ بتائیں. مانگنے کا سلیقہ بتائیں. مانگنے کا. ماشاءاللہ. تو آپ نے ان کو جو طریقہ بتایا وہی آج کا وظیفہ ہے. جی پلیز پلیز. شاندار بھی ہے، جاندار بھی ہے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے. تو کتنی برکتیں ہوں گی، کتنی رحمتیں ہوں گی اس وظیفے میں. اور ہم بہت سارے من گڑت وظائف کے پیچھے پڑے، لمبی لمبی تسبیحاں لیے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ چند منٹ میں ہونے والا ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کچھ ہی آ جائے گا. سبحان اللہ. تو آپ نے اس کو کہا کہ تم یہ کہا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ساتھ ساتھ تھوڑا معنی بھی سمجھتے جائیں جی پلیز، تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، کہا کہ سب سے پہلے یہ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پہلے یہ اقرار کرو کہ اس پوری کائنات کا ایک ہی مالک ہے، بے شک، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی رازق ہے، سب کچھ وہیں سے ملتا ہے. اس کے بعد کہو سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ تو سب سے بڑا ہے، والحمد للہ کثیرہ، اللہ سب تعریفیں، ہر قسم کا شکر تیرا ہے. بے شک. وسبحان اللہ رب العالمین، اور سارے جہانوں کو جو پالنے والا رب ہے وہ پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے لبریز ہیں. بے شک. ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم، اور میں اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو وہ بھی اس کی توفیق سے، اور اگر برائی سے بچ رہا ہوں تو وہ بھی اس کی توفیق سے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں. اب وہ بندہ بڑا سمجھدار ہے دیہاتی، ہے صحراؤں میں رہنے والا. تو وہ جب اس نے یہ کلمات سنے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ رب العالمین، ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم. تو کہتے ہیں یہ پانچوں کلمات یہ تو میرے رب کی حمد و ثنا ہے، اس کی شان ہے، اس کی بزرگی ہے، اس میں ابھی میرے لیے کچھ نہیں ہے. اچھا، یہ لگا ایسے لگا وہ ہے بھی ایسے ہی جی، کہ ابھی تو وہ اللہ رب العزت کی شان بیان کر رہا ہے. شان بیان کر رہے. تو اس نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے اس میں کیا ہے، میں تو اپنے لیے آیا تھا کہ میں نے کچھ مانگنا ہے. جی. تو آپ نے کہا تو اپنے لیے یہ مانگا کر، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اور ایک روایت میں ہے وحدنی. 5 کلمات اللہ کی شان کے اور 5 چیزیں اپنے لیے مانگی ہیں. جی. لیکن اس نے اس کو تھوڑا سمجھا کہ یہ 5 دعائیں اللہ کی اتنی شان بیان کرنے کے بعد اپنے لیے میں صرف 5 دعائیں مختصر سی. تو آپ نے اس کو یہ تسلی دیتے ہوئے کہا فَإِنَّهَا تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ، ان 5 کلمات کے اندر تیری دنیا کی ہر چیز آ گئی ہے اور تیری آخرت کی بھی ہر چیز آ گئی ہے. سبحان اللہ. 5 کلمات میں 5 میں کیسے آ گئی ہے؟ جی. اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر، ساری زندگی کے کھاتے کلیئر ہو گئے. وارحمنی، اور اپنی رحمتوں والی جنت عطا فرما دے. تو آخرت میں کیا رہ گیا باقی؟
جو بندہ گناہوں سے پاک ہو کے جنت میں پہنچ گیا ہے، انعامات والی جنت مل گئی، اس کے پاس اور کیا چاہیے؟ اور جنت وہ ہے جہاں سب سے غریب جنتی کو بھی خود رب العالمین، پروٹوکول دیکھیں، 3 دن تک ساری نعمتیں دینے کے بعد، جنت عطا کرنے کے بعد، سب سے غریب آخری جنتی 3 دن رب العالمین خود آ کر اس سے پوچھے گا کہ میرے بندے کوئی اور تمنا ہے تو کر، اللہ اکبر، کوئی اور خواہش ہے تو بتا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ اتنی نعمتیں دیکھنے کے بعد اب وہ گونگ گئے کہ میں کیا مانگوں، تو رب العالمین خود یاد دلائیں گے، میں نے فلاں کو یہ بھی دیا ہے، یہ لینا ہے دے دو، میں نے فلاں کو یہ بھی دیا ہے، یہ لینا ہے اس دے دو۔ 3 دن تک ارحم الراحمین، مالک دونوں جہانوں کا، خود یاد دلا کر اس کو دے گا۔ اب اس کے بعد آخرت میں کیا رہ گیا؟ اور رہ گئی یہ دنیا جو چند دن کی ہے، تو اس کے بارے میں کیا مانگا ہے؟ وعافنی، اللہ صحت اور سلامتی دے دے، جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، صحت کا، جی بالکل جس بندے کو صحت بھی موجود ہو، سلامتی بھی موجود ہو، وارزقنی، اور ہر طرح کا رزق، گھر بار، گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، بچے، صحت، سب کچھ مل گیا، کھانے کو نصیب ہو گیا، اور باقی کیا رہ گیا؟ کچھ نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں باقی باقی۔ ہر چیز دنیا کی بھی مل گئی، آخرت کی بھی مل گئی، تو یہ مختصر نسخہ مختصر نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو دنیا اور آخرت کا مالدار بنانے والا وظیفہ سمجھا جائے، اور اس کو محبت سے پڑھا جائے۔ خزانہ ہی خزانہ ہی ہے، خزانے، بے شک۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ جب یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اپنے لیے بھی مانگ لیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب، آج کا وظیفہ آپ نے بیان کیا۔ سوال بھی شامل کریں گے جن کے جوابات یقیناً آپ نے دینے ہیں مسکراتے ہوئے، تو پہلے آج کی شخصیت شامل کر لیتے ہیں۔ آج کی شخصیت ہیں جی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے حوالے سے پہلے ایک پیکج دیکھتے ہیں، پھر واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن المدینی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بندوں کے ذریعے اسلام کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنگ یمامہ کے وقت ثابت قدم رہے، اور دوسرے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فتنہ خلق قرآن کی آزمائش میں استقامت اختیار کی۔ آپ کا نام احمد بن محمد بن حنبل، لقب امام بغداد اور کنیت ابو عبداللہ شیبانی ہے۔ آپ کے والد محترم ایک فوجی تھے جو آپ کی 2 برس کی عمر میں اور اپنی جوانی میں وفات پا گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کی والدہ محترمہ نے ادا فرمائی۔ آپ نے اپنے آبائی شہر بغداد میں لغت، فقہ اور حدیث کا ابتدائی علم حاصل کیا اور خود کو علم حدیث کے لیے وقف کر دیا۔ حصول علم کے لیے آپ نے عراق، حجاز، یمن اور شام کے سفر کیے اور 5 حج کیے۔ آپ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم حدیث اور مجتہد سمجھے جاتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی اور علمی لگاؤ کی وجہ سے امت سے امام اہل السنہ کا لقب پایا۔ مسند احمد آپ کا سب سے بڑا مجموعہ احادیث ہے۔ فقہ حنبلی میں احادیث نبوی اور آثار و اقوال صحابہ کا بہت گہرا اثر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زہد اور استغنا کے ساتھ جذبہ جہاد سے سرشار رہتے تھے۔ امام احمد کی زندگی میں ابتلا کا ایک ایسا دور آیا تھا کہ جس نے آپ کے کردار کی عظمت کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ فتنہ خلق قرآن میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو قید و بند کی سخت سزائیں دی گئیں اور کوڑوں سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ وفات سے پہلے 9 دن شدید بیمار رہے۔ آپ کی عیادت کرنے والوں کا رش اتنا بڑھ گیا کہ خلیفہ وقت کو عام لوگوں تک آپ کی صحت کا حال بتانے کے لیے لوگ مقرر کرنے پڑے، لیکن لوگ پھر بھی انہیں دیکھنے کو بے تاب رہتے تھے۔ آپ نے 77 برس کی عمر میں بغداد میں 241 ہجری میں وفات پائی۔ امام صاحب کے جنازے میں تقریباً 8 لاکھ آدمی شریک ہوئے تھے۔ امیر بغداد عبداللہ بن طاہر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ وفات کے بعد بھی لوگ ایک عرصہ تک قبر پر آتے اور نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ پیکج آپ نے دیکھ لیا جی، اور اس پیکج کے بعد ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات لیتے ہیں۔ بھٹی صاحب، پہلا سوال ہے، نظام تکافل کے حوالے سے مجھے شرعی رہنمائی درکار ہے
کہ آیا یہ درست ہے یا پھر یہ بھی انشورنس اور بیمہ میں ہی شمار کیا جائے گا؟ جی اس میں بھی وہی جواب ہے جو ہم پہلے کئی دفعہ دے چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو مختلف جانسیں دے کر کسی نہ کسی طرح سے سود کھلانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اسلام کا اپنا ایک سسٹم ہے، بڑا شاندار نظام موجود ہے، اور اس میں تکافل کی ساری صورتیں بھی موجود ہیں۔ مثلا تکافل میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ خدا نخواستہ بچے یتیم ہو جائیں تو ان کی پرورش ہو، بیوہ کی دیکھ بھال ہو جائے، غریبوں مسکینوں کی دیکھ بھال ہو جائے، ان کی ضروریات کا انتظام ہو جائے، یہی چاہتے ہیں نا، اور کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں۔ اسلامی تکافل جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو دیا، جو اپنی امت کو دیا، اس میں کیا ہے؟ آپ نے ترغیب دلائی ہے، شوق دلایا ہے۔ کیا کہا؟ فرمایا کافل الیتیم لہو او لغیرہ، جو بندہ اپنے خاندان کے یتیم بچوں کی پرورش کرتا ہے یا غیروں کے یتیم بچوں کو اپنے پاس لے آتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، تو جنت میں اور وہ پرورش کرنے والا اس طرح کٹھے جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی کمپنی ہے جو یہ پیکج دے؟ پھر فرمایا جو بیوہ خاتون ہے جس کا معاشرے میں کٹ گیا ہے سسٹم معاشی، تو آپ نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو بندہ بیوہ عورت کی ضروریات پوری کر رہا ہے، اس کے گھر میں راشن دے رہا ہے، گرمی سردی کے کپڑے دے رہا ہے، ان کو ضروریات پہنچا رہا ہے، تو یہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے، یا اس کا اجر و ثواب اس بندے کی طرح ہے جو رات کو تہجد کے لیے کھڑا ہے اللہ کے سامنے اور دن کو نفلی روزے بھی رکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا اجر و ثواب والا پیکج مل رہا ہے، تو اس سے بڑا تکافل کون سا ہوگا؟ اچھا معاشرے میں کہتے ہیں جی ہم یہ ضروریات پوری کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے 8 قسم کے شعبے گنوائے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، 8 قسم کے، ان میں سے پہلا فقیر، جس کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے۔ اسلامی حکومت کہتی ہے کہ اس کی ضروریات پوری کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگر بیت المال ہے تو وہ کرے، گورنمنٹ خود کرے، جی، نہیں تو مسلمان معاشرہ کرے۔ والمسکین، جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں، کماتا ہے، ذرائع آمدن بھی ہیں لیکن پورے نہیں ہوتے مہنگائی کی وجہ سے، تو اس کی ضروریات بیت المال سے پوری ہوں گی یا محلے کے، معاشرے کے افراد اس کی پوری کریں گے۔ اور جو یہ سارا کچھ زکوٰۃ کا سسٹم چلا رہے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی ادھر سے آئیں گی۔ اور اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا خیر خواہ قریب ہو سکتا ہے، اس کی ضروریات بھی بیت المال سے پوری کریں، مسلمانوں کے صدقات سے پوری کریں۔ اور پھر فرمایا جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، قرضے میں ڈوبے ہوئے کو چھڑانے کے لیے بھی مسلمانوں کو بیت المال سے لے لو، یا مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کی مدد کریں۔ اور پھر غلام آزاد کرنے کے لیے، اور پھر مسافروں کے لیے، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کون سی شک باقی رہ گئی ہے کہ جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی اور ہمیں تکافل کی ضرورت ہے اور وہ مسلمانوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ جو تکافل جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جی جی، ان کے نمائندے میرے پاس بھی آئے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ میں اعلان کر دوں تو بہت سارے نئے کسٹمر ملیں گے۔ میں نے کہا پہلے آپ مجھے اپنا سسٹم تو دکھاؤ، کرتے کیا ہو؟ جی ہم بزنس میں پیسہ لگاتے ہیں اور وہاں سے جو پرافٹ آتا ہے وہ ہم اپنے کسٹمرز کو دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی اپنی رپورٹ کے مطابق یہ جتنے بھی ہیں، اسلامی بینکاری ہو، اسلامی تکافل ہو، صرف لفظ اسلامی ساتھ لگایا ہے، باقی وہ سارا سودی سسٹم ہے۔ اور اسٹیٹ بینک کی اپنی رپورٹ کے مطابق ان کمپنیوں نے کوئی بزنس نہیں کیا، یہ سیدھا سیدھا اسٹیٹ بینک اور دوسرے بینکوں کو قرضہ دیتے ہیں، وہاں سے اپنے حصے کا سود وصول کرتے ہیں اور اسی میں سے اپنے کسٹمرز کو بھی بانٹتے ہیں۔ تو اگر تو واقعتاً کوئی ایسی کمپنی آ جائے جو آپ کے بزنس کرتی ہے، پیسہ آپ کا بزنس میں لگاتی ہے اور وہاں سے آپ کو جو منافع ہوتا ہے وہ شیئر کرتی تو جائز ہے، لیکن یہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ سود لیتے ہیں بینکوں سے اور اپنے کسٹمرز کو سود دیتے ہیں۔ اس لیے اسلامی تکافل کے نام سے سراسر جھوٹ ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، اور یہ سود ہی کی قسم ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، اسی کو ریلیٹ کر لیتے ہیں تاکہ مزید واضح ہو جائے ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے۔ ایک تو اسلام میں بینکنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے جی، کہ آپ پارٹنرشپ پر کاروبار کریں۔ بینک بھی یہی کہتا ہے نا کہ ہم آپ سے پیسے لیتے ہیں اور آگے ہم انویسٹ کرتے ہیں۔ جیسا آپ نے ابھی فرمایا، اگر ایسا ہو، جینون طریقے سے واقعی ہو، تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ نفع اور نقصان کی مشارکت کریں،
نفع ہوا ہے تو نفع دیں، اگر نقصان ہو گیا تو نقصان میں کاروبار میں حصے داری کا اسلام کہتا ہے جی کنسیپٹ ہے، موجود ہے. لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے کہ آپ پیسے فکس کرا دیں، آپ کو ماہانہ اتنا پروفٹ ہم دیں گے، کانسٹنٹ پروفٹ ہی آتا رہے بس وہ آپ کو، سود ہے. وہ سود ہے. پیسے کے اوپر پیسہ جو آئے گا وہ سود ہے اور وہ حرام ہے. یہ بھی فرما دیجئے، تکافل کا جب نام سنتے ہیں تو ہمارے دیکھنے سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ سوال کیا کیا گیا تھا. تکافل یہی ہے کہ آپ ایک کمپنی کو ماہانہ قسطوں پر پیسے جمع کروائیں گے، وہی جو بیمہ ہے، جو انشورنس ہے، اسی کا نام عربی تکافل ہے. تکافل کا تو عربی نام سن کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اسلامی ہے، اور وہ جھانسا بھی بہت دیتے ہیں. انہوں نے مختلف قسم کے فتاوی جات بھی رکھے ہوئے ہیں، ہر قسم کے فتاوی مارکیٹ میں موجود ہیں. وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھو فلاں فلاں شخص نے یہ کہا، یہ بالکل جائز اور حلال ہے. میں نے اس مینیجر سے کہا کہ آپ وہ جو فتاوی کہہ رہے ہو نا، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح. 5-6 سال ہو گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آیا ہے. آپ نے بھگایا ایسا، انہوں نے اور کہا اس کے واپس فلیکس آنا لگے تھا. ہوئے ہیں رقشوں کے پیچھے، اسلامی تکافل اسلامی تکافل. میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ مجھے وہ فتاوی دکھائیں تو صحیح، کس بیس پر انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے. اس کے بعد وہ نہیں آیا. ٹھیک ہے جی، اگلا سوال شامل کرتے ہیں بٹی صاحب. ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں انسٹالمنٹ پر پلاٹ مل رہا ہے، مجھے اس سوسائٹی میں انسٹالمنٹ پر پلاٹ لے لینا چاہیے، قسطوں پر یعنی کہ لے لینا چاہیے؟ قسطوں کے کاروبار میں علماء کرام کے 2 مضبوط موقف ہیں. جی. ایک گروہ کہتا ہے کہ جب قیمت بڑھے گی اور آپ کو مہلت دی جائے گی، مثلا نقد پہ آپ کو مل رہا ہے 10 لاکھ کا، اور آپ جیسے ہی کہتے ہیں نہیں جی میں انسٹالمنٹ میں جمع کرواؤں گا، تو وہ فوراً 12 لاکھ کا ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ کو انہوں نے سہولت دی، اس سہولت کی بنیاد پر جب وہ بڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حرام ہے. جبکہ امام ترمذی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ذکر کرنے کے بعد پرانے کبار علماء کرام کا یہ موقف بیان کیا ہے کہ یہ منع اس وقت تھا. مثلا گاہک آ کر کہتا ہے جی میں یہ پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں، کمپنی کہتی ہے 10 لاکھ میں نقد اور 12 لاکھ میں آپ کو قسطوں پر ملے گا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. کیا منظور ہے؟ نقد میں خرید رہا ہے کہ قسطوں پر خرید رہا ہے؟ کچھ بھی طے نہیں کیا اور مجھے قبول ہے کہہ کے چلا جاتا ہے. سودا ہو گیا ہے، کس بات کا سودا ہوا ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہے. جب یہ کنفرم نہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے. اور اگر وہ کنفرم کرتا ہے کہ میں یہ آپ کے پلاٹ نقد میں 10 لاکھ میں خرید رہا ہوں، پیسے لینے جا رہا ہوں، آپ رسید کاٹیں، ٹھیک ہے، میں آپ سے قسطوں پر لے رہا ہوں، 12 لاکھ میں آپ کو دوں گا اور دوں گا تھوڑے تھوڑے کر کے، جائز ہے. ایک شرط باقی رہ گئی ہے، قسط لیٹ ہونے پر کمپنی پھر جرمانہ نہ کرے. ٹھیک ہے. ہمارے پاکستان میں ہوتا یہی ہے نا، ایک قسط لیٹ ہوئی ہے 10,000 جرمانہ، 2 قسطیں لیٹ ہوئی 3,000 جرمانہ، 4 قسطیں لیٹ ہو گئیں پلاٹ واپس، سارے قبضے میں لے لیتے ہیں. تو پھر یہ جائز نہیں ہے. تو 2 شرطیں، نمبر 1 کہ وہ کنفرم کرے کہ وہ نقد میں خرید رہا ہے یا قسطوں پر خرید رہا ہے. نمبر 2 اگر قسطوں پر خریدا ہے تو اس پر مزید جرمانہ، جس طرح بھائی نے کہا ہے جی کہ بہت سارے وہ ٹیکسز بھی لگا دیتے ہیں، بہت سارے اور بھی ڈال دیتے ہیں کھاتے میں. تو اگر ایسی صورت نہ ہو، قیمت 12 کی 12 ہی رہے تو پھر جائز ہے. اور اگر اس پر وہ جرمانہ کرتے ہیں، مختلف ٹیکسز ڈالتے ہیں، بعد میں پریشان کرتے ہیں تو پھر جائز نہیں. اچھا بٹی صاحب، اس میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جب آپ انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز لینے جاتے ہیں، جس طرح پلاٹ کا ذکر ہو رہا ہے، تو بڑا واضح ہوتا ہے کہ آپ انسٹالمنٹ میں لے رہے ہیں اور آپ اس پہ ایگری بھی کرتے ہیں. لیکن جو دوسری شق آپ بتا رہے ہیں کہ انسٹالمنٹ کے اوپر اگر آپ نہیں پے کرتے پر منتھ تو پینلٹی لگتی ہے، اس سے پھر اس پہ ریزرویشن آتی ہے، سود کی شکل اختیار کریں، پھر احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے جی میرے پاس. میں ایک متعلقہ خاتون ہوں، میرے گھر والے اب پھر سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب سابقہ تجربے کی بنیاد پر میں پھر سے شادی نہیں کرنا چاہتی. کیا میرے اس انکار سے میں گنہگار ہوں گی؟ مجھے اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، اور وہ تعلیمات یہ ہیں کہ لا تنکح الایّم حتی تستعمر، کہ جو بیوہ اور مطلقہ ہے اس کی شادی اس کے مشورے کے بغیر نہ کی جائے. مشورہ تو بہرحال گھر والوں نے لینا ہے، لیکن شادی ہی نہ کرنا سابقہ تجربے کی بنیاد پر، یہ بھی غلط بات ہے، معقول نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. جی. کچھ ضروری ہے کہ ہر بار آپ ویسا ہی ہوگا جیسے پہلے ہوا ہے. اور پھر طلاق میں کبھی بھی 1 سائیڈڈ معاملات نہیں ہوتے ہیں، کچھ اپنا قصور ہوتا ہے، کچھ ان کا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو شادی سے گریز نہیں کرنا چاہیے. شادی یہ ضروری ہے اس شخص کے لیے جس کو خطرہ ہو کہ میں اپنی جوانی کو سنبھال نہیں سکوں گا، کسی بھی وقت میں گناہ کی طرف جا سکتا ہوں. اور ہمارے معاشرے میں اس وقت جس قسم کی صورتحال ہے، اس میں اگر معقول، دیندار، اچھے اخلاق والا رشتہ مل رہا ہو تو اس خاتون کو ضرور شادی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے.
آگے پوچھا گیا جی کہ میرے نانا ابو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات یا عمرہ ادا کروں تو کیا میرا یہ عمل درست ہے اور اس کا ثواب میرے نانا جان کو پہنچے گا؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ جو نواسہ اور نواسیاں ہیں یہ بھی انسان کی اپنی اولاد جیسے ہی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن، حسین، علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہم سب کو اپنی چادر کی لپیٹ میں لیا اور پھر کہا اللہ ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو پاک کر دو۔ تو نواسے اس میں شامل ہیں۔ تو اب اگر نواسہ اپنے نانا جی کے لیے، نانی جی کے لیے عمرہ کرنے جاتا ہے تو اس کا ثواب ملے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے، صحابی رسول آئے کہنے لگے اللہ کے رسول کیا میں اپنے والد کی طرف سے عمرہ یا حج کروں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، اگر ان پر قرضہ ہوتا تو تم ادا کرتے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ضرور کرتا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ کا قرضہ ہے، ادا کرو، ان کو ثواب ملے گا۔ تو یہ نواسہ اگر نانا جی کی طرف سے کوئی بھی صدقہ خیرات کرتا ہے یا ان کی طرف سے حج عمرہ کرتا ہے تو انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا۔ بالکل کر سکتے ہیں، یہ کوئی ابہام نہ رکھیں گے، کوئی بھی بالکل کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا جی کہ میں کئی سالوں سے ایک دعا کر رہا ہوں لیکن تاحال میری دعا کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ طویل عرصے تک بھی اگر دعا قبول نہ ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ دعا کے وہ جو ہم نے فضائل بیان کیے تھے کہ دعا اللہ رب العزت اپنے بندے کی کوئی بھی ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی صورت جو ہم چاہتے ہیں نا وہ یہی ہے کہ ادھر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جیسے یہ ہاتھ نیچے کریں تو وہ میری مطلوبہ چیز سامنے پڑی ہو، یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت تھی کہ دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آنے والی آفتوں کو دور کر دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دعا بیکار گئی ہے۔ اور تیسری صورت تھی کہ آخرت میں آپ کو بہت سارا اجر و ثواب ملنے والا ہے، تو اس بھائی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی دعائیں ضائع نہیں جا رہیں، وہ کہیں نہ کہیں سٹور ہو رہی ہیں، یا تو آخرت میں ذخیرہ بن رہی ہیں، اجر ملے گا، یا کوئی زندگی میں مزید جو مصیبتیں تھیں وہ دور ہو رہی ہیں، اور جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کب کتنی مقدار میں اس کو دیں گے تو اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم بہت برا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جس کو تم بھاگ بھاگ کے مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، تو وہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، بے شک۔ تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا، کہتا میں نے اتنی بار مانگی میری قبول ہی نہیں ہوئی۔ جب وہ چھوڑ دیتا تو یہی جلد بازی ہے۔ تو اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، اس کی رحمتیں آ رہی ہیں، برکتیں آ رہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ غیب میں کیسے کیسے آپ کے خزانے جمع ہو رہے ہیں، تو اس کو دعا جاری رکھنی چاہیے۔ اگر وہ چیز اس کے لیے واقعتاً فائدہ مند ہوئی تو انشاءاللہ وہ ضرور ملے گی۔ یعنی دعا کا سلسلہ کسی بھی موڑ پہ چھوڑنا نہیں چاہیے، چلتا رہے یہ سلسلہ، جاری رہنا چاہیے، اور اس کا فیض بھی آپ کو ملتا رہتا ہے جیسے آپ فرما رہے مسلسل ہیں۔ مل رہا ہے۔ ایک تو وہ سٹور ہوتی جا رہی ہے، دوسرا کوئی ایسی چیزیں جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہیں ان کا تدارک ہوتا جا رہا ہے۔ جی بالکل، جی بیماریوں سے بچاؤ ہو گیا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، تو اس کا تو پیکج چل رہا ہے، اس کو جاری رکھنی چاہیے۔ تو بھائی یہ دعا واقعی آپ کرتے رہیں، یہ ویسے بھی ایک سبق ہے بڑی صاحب اس سوال میں، عبادت ہے، دعا عبادت ہے، بالکل عبادت کرتا بالکل۔ رہے تو دعا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر بھی دیتا رہے گا، اور جو چیز آپ کی طلب میں ہے وہ رب بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کب ملنی ہے، دعا کرتے رہیں۔ سر اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ پھر کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے تو قیامت والے دن وہ جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیے۔ اس میں علماء کرام کے 3 موقف ہیں، صحیح ایک ہے۔ جی، پہلا موقع یہ ہے کہ عورت کو آپشن دیا جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اگر وہ 2-3 جو شوہر تھے سابقہ اس کے وہ سارے جنت میں ہیں اور یہ بھی جنت میں ہے تو اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ دوسرا آپشن ایک ضعیف حدیث ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول جس عورت کے 2 خامد ہوں دنیا میں، دونوں ہی جنت میں پہنچ جائیں تو بیوی کس کے ساتھ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والے، اچھی بول چال والے خامد کے ساتھ ہوگی، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ اور جو حدیث صحیح ہے وہ یہ ہے کہ جو آخری خامد ہوگا عورت کا، اگر وہ دونوں جنت میں چلے گئے ہیں تو عورت اپنے آخری خامد کے ساتھ ہوگی، یعنی 2 شادیاں اس نے کی ہیں، 3 کی ہیں، 4 کی ہیں، اور جو آخری لاسٹ والا خامد تھا
جنت میں اگر گئے ہیں تو یہ آخری خاوند کے ساتھ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو سر اس کو کس طرح ریلیٹ کیا گیا ہے؟ اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتا سکتے ہیں کہ جو فرمایا گیا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں مستند ہے؟ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ جس عورت کا خامد فوت ہو گیا اور اس نے دوبارہ شادی کر لی، ٹھیک ہے، تو وہ آخری خامد جو اس کی زندگی میں موجود رہا، جس کی زندگی میں یہ فوت ہو گئی یا اکٹھے فوت ہو گئے یا اس نے اس کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی اور اب یہ بھی فوت ہو گئی اور دونوں جنت میں پہنچ گئے، پہلا خامد بھی جنت میں ہے، دوسرا بھی جنت میں ہے، تو یہ جو دوسرے والا ہے یہ اس کے ساتھ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آخری سوال ہے میرے پاس کہ آج کل اکثر اٹیچ بات ہوتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ایسے باتھ رومز میں وضو کرنا کیسا ہے؟ جتنی سہولتیں اتنی مشکلات ہیں، جی، اتنے سوالات، اتنے سوالات۔ تو اٹیچ باتھ روم استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ وضو کرنا اس میں تھوڑا سا ذہن میں آتا نا کہ جگہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پہلے پڑھ کے جائیں، اور ویسے بھی آداب میں سے ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو ان واش روموں کے اندر جن اور جننیاں ہوتی ہیں، یہ جتنی گندگی ہوگی وہاں پر وہ ہوں گے، تو وہاں جاتے وقت آپ پڑھیں گے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ تیرا نام لے کر میں اندر جا رہا ہوں اور میں جنوں اور جنیوں کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہ بسم اللہ پڑھ کے جب اندر چلا گیا ہے اور آپ کا وہ بیسن علیحدہ لگا ہوا ہے، فلش کموڈ سائیڈ پہ ہے، تو اس بیسن پر آپ وضو بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نے غسل بھی تو کرنا ہے اور غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، مسنون غسل میں وہ شامل ہے، تو آپ وہاں وضو کریں اور جو بسم اللہ پڑھنی تو وہ آپ گیٹ پر ہی پڑھ کے اندر داخل ہو جائیں، تو انشاءاللہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وضو کرنے میں، غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں، بنائے ہی اس لیے گئے ہیں تو آپ کریں اور یہ جائز ہے۔ اچھا سر، ایک کویسچن اور بھی ذہن میں آتا ہے یہاں پہ باتھ روم سے ریلیٹڈ، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ واش روم میں اپنے کپڑے نہیں ہینگ کرنے چاہیے، یہ والا کیا معاملہ ہے؟ خام خواہ کی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں۔ واش روم کے اندر جن لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، باقاعدہ الماریاں بنائی ہوئی ہیں، ہر چیز ضرورت کے اندر رکھی ہوئی ہے، جی بالکل ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بہت شکریہ، آپ کے جتنے سوالات تھے ناظرین سب کے جوابات ہم نے شامل کیے، اور یہ شاید ہمارا پہلا پروگرام ہے کہ آپ نے جتنے سوالات ہمیں بھیجے تھے آج وہ ہم نے تقریباً سب شامل کر لیے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیے۔ بھٹی صاحب آپ کے آنے کا سر بہت شکریہ، قاری صاحب آپ کے آنے کا سر بہت شکریہ۔ میرے دونوں معزز مہمان جب آتے ہیں تو ہماری صبح کی رونقیں مزید دوبالا ہو جاتی ہیں، لیکن جی پروگرام ابھی جاری ہے اور مزید بھی آپ سے باتیں کریں گے، مزے کی چیزیں بھی آپ سے شیئر کریں گے، سیر و سیاحت کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جادو جنات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، یہ سب کچھ شامل کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔